شب برات کی رات آ رہی ہے، یہ رات کیسی ہے اس کے بارے میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت صاحب ایک سائل فقیر بازار میں صدا لگاتا جا رہا ہے، کوئی ہے سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے سخی جو مجھے کپڑے پہنا دے، کوئی ہے سخی جو میری دلی مراد پوری کر دے۔ وہ صدا لگاتا جا رہا ہے، اب سخی کی مرضی اس کو دے یا اونچی بولو یار، بڑی کام کی بات کہنے لگا ہوں۔ میرے یار نا اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، میرے دل میں خواہش ہے جتنے بھی یہاں آئے ہیں سب عاشق مصطفیٰ بن کے واپس جائیں یار، سارے نمازی بن کے جائیں یار، نیک بن کے جائیں، یہ میرے دل میں خواہش ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ایک فقیر ہماری گلی میں صدا لگاتا جا رہا ہے، اور صدا کیا لگا رہا ہے؟ کوئی ہے سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے سخی جو مجھے کپڑے پہنا دے۔ اب سخی کی مرضی ہے اس کو دے یا اونچی بولو، دے یا۔ اور اگر سخی ہی آ کر آواز لگائے ہے کوئی مانگنے والا، یا شب برات کی رات وہ ہے ساری کائنات کا جو سخی ہے اس کی طرف سے آواز آئے گی ہے کوئی مانگنے والا۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مثال دے دوں، ایک اور مثال دے دوں۔ بارش دو قسم کی ہوتی ہے، بارش ایک قسم ہوتی ہے بوندا باندی، کیا ہوتی ہے؟ اس کو بولتا ہے ڈریزلنگ، بوندا باندی۔ بوندا باندی ہوئی ہے، یہ گلی تر ہو گئی، ادھر خشک رہ گئی، کوئی حصہ تر ہو گیا کوئی خشک رہ گیا۔ اور ایک ہوتی ہے موسلا دھار بارش، بہت تیز بارش۔ جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے ہر طرف پانی پانی، ہر طرف۔ جب موسلا دھار بارش ہو جائے پھر بھی کوئی ٹبہ خشک رہ جائے، اس کی محرومی کا کیا عالم ہوگا؟ بس سمجھ جاؤ شب برات کی رات رب تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش سے بھی تیز برسے گی، لیکن کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اس رات بھی محروم ہی رکھے جائیں گے۔ اس رات بھی ان کو فائدہ حاصل اونچی بولو یار، یہ رات کیسی برکت والی ہے۔ بابا جی ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں گن سکتے ہو؟ اونچی بولو۔ عرب میں ایک قبیلہ تھا بنی کلاب، اس کے پاس 50,000 بکریوں سے کم نہیں ہوتی تھی، زیادہ ہوتی تھی۔ کتنی جی؟ حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ اس رات رب تعالیٰ بنی کلاب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جب اس کی بخشش اتنی وسیع ہوگی تو یار وہ کون بدبخت ہے جو اس رات بھی محروم رہے گا؟ اگر آپ اجازت دوں تو ان کا نام میں بتلا دوں، اور سبھی اسلامی بھائی، میں یہ کھلی بات کہہ دوں،
میری بات غلط ہو لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کہ کو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، اور اگر میری بات سچی ہے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، سبھی عمل کرو گے؟ تو لسٹ میں بتلا دیتا ہوں، تو آپ نے ان لسٹوں میں دیکھنا کہیں میرا نام تو نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہے اس رات کے آنے سے پہلے اپنا نام لسٹوں سے خارج کروا لو، اپنے برتن کو صاف کر لو، کر لو گے؟ اونچی بولو ذرا۔ نمبر 1 وہ بندہ جو جادو ٹونا کرنے والا، کروانے والا، کالا پیلا کروانے والا، اس کی اس رات بھی بخشش الا یہ کہ سچی توبہ کر لے۔ یار میں اتنا حیران ہوتا ہوں حضرت صاحب ان کافروں کے پاس جا کر پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنا ایمان بھی برباد کرتے ہیں، اور کسی کا بھلا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، فلانے کا رشتہ ٹوٹ جائے، فلانا بیمار ہو جائے، فلانا مر جائے، اور خدا کے بندو تھوڑی دیر سوچو صحیح، حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ ارے رب کے کنبے کا برا چاہ کے تجھے چین مل جائے کیسے ہو جائے گا؟ ورقہ پھاڑ ڈالو۔ کسی بچی کے رشتے توڑوا رہا ہے، کسی کا رزق بند کروا رہا ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ کرا رہا ہے، ارے تو ایسے کام کر کے تجھے چین کیسے سکون ملے؟ ایسے کرنے والے کی اس رات بھی بخشش ہے، اونچی بولو۔ اور دوسرا بندہ کون ہے؟ شراب کا عادی۔ اے نشہ کرنے والو، اے شرابیں پینے والو، پاؤڈر پینے والو، بھنگ پینے والو، چرس پینے والو، اگر چاہتے ہو اس رات اللہ کی رحمت سے ہمیں حصہ مل جائے تو آؤ آج ہی سچی توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ اونچی بولو یار۔ اچھا اگر اجازت دو تو نشہ چھوڑنے کا آپ کو نسخہ بھی بتلا دوں؟ چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہے، چاہے وہ گٹکے کا ہے، چاہے وہ بھنگ کا ہے، چرس کا ہے، شراب کا ہے، کوئی بھی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا ان کو عذاب ہو رہا ہوگا، اتنے میں ایک اور بندے کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کے منہ سے اس قدر بدبو آ رہی ہوگی کہ دوزخیوں کو اپنا پہلا عذاب بھول جائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ یہ کون سی مصیبت آ گئی، ہمیں پہلا عذاب بھول گیا ہے، اس کی بدبو سے تو ہمارا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ بتلایا جائے گا وہ یہ سرکار کا وہ امتی ہے جو نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، یہ وہ بندہ۔